ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی۔ مختلف جذبات محسوس کر رہی تھی، خوشی، گھبراہٹ، خوف، اور اس کے ارد گرد سب لوگ بہت خوش اور جشن منا رہے تھے، لیکن اندر سے وہ غیر یقینی اور فکر مند تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اس نئے مرحلے کے لیے تیار ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے سنے اور اس کے جذبات کو سمجھے۔ آہستہ آہستہ وہ پرسکون، پر اعتماد اور اپنے آپ کے ساتھ مطمئن محسوس کرنے لگی۔ منگنی کے چند دن بہت خوشی سے بھرے ہوئے تھے۔ تقریب کے دوران سب لوگوں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی اور جوڑے کی بھی تعریف کی جس سے وہ خاص محسوس کر رہی تھی، لیکن جلد ہی اس نے کچھ ایسا محسوس کیا جو اسے فکر مند کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کا منگیتر اس کی باتوں یا پیغامات پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہر وقت جواب نہیں دیتا تھا، نہ ہی اس سے بات کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے یہ لگا کہ منگنی کے بعد وہ کچھ زیادہ ہی اکیلی ہو گئی۔ دل میں الجھن اور فکر پیدا ہو گئی۔ سب خوشیوں اور تعریف کے درمیان اسے احساس ہوا کہ ساتھ ہونا صرف دوسروں کے سامنے خوش نظر آنے کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنا، سننا اور سہارا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اچانک اسے کچھ افواہیں سنائی دیں۔ اس کا منگیتر اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ وہ پہلے تو حیران اور پریشان ہوئی، لیکن اس نے تصدیق کی اور کچھ تصاویر، چیٹس اور دیگر چیزیں دیکھیں جس سے اسے سمجھ آیا کہ یہ تمام افواہیں بالکل درست ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا منگیتر اسے مناسب وقت نہیں دیتا تھا اور ہر وقت جواب نہیں دیتا تھا، اس سے بات نہیں کرتا تھا، اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ دل بہت اداس تھا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور سوچا کہ اب وہ کیسے اس مسئلے کا سامنا کرے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیشہ اور بالکل شائستہ انداز میں، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے بات کرتی ہے، شائستہ انداز میں براہ راست اس سے بات کرے گی اور اس سے کہے گی کہ یہ سب کام بند کر دے تاکہ ہماری زندگی پرسکون ہو جائے۔ وہ پرسکون رہتے ہوئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھے گی اور صرف حقائق پر بات کرے گی۔ جب اس نے آخرکار اپنے منگیتر سے بات کی تو اس نے بہت پرسکون اور سچائی کے ساتھ اپنے دل کی بات کہی۔ اس نے بتایا کہ اس کے رویے نے اسے کتنا دکھی کیا ہے اور اس کا اعتماد کس طرح سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بات چیت دونوں کے لیے آسان نہیں تھی۔ اس کے منگیتر نے خاموشی سے سب کچھ سنا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ اس نے اپنی غلطی قبول کی، دل سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ایماندار رہے گا اور کوئی بات نہیں چھپائے گا اور نہ ہی ایسا کچھ کرے گا۔ اس نے خود کو وقت دیا۔ معاف کرنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے کمزوری میں نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اس نے معاف کیا اس لیے نہیں کہ درد کم تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے درد کو سکون دینا چاہتی تھی، اپنے مستقبل کے بارے میں واضح ہونا چاہتی تھی۔ دونوں نے طے کیا کہ اعتماد کو آہستہ آہستہ دوبارہ سے بحال کریں گے اور چیزوں کو سلیقے سے رکھیں گے اور خوش رہیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اداسی جو اس کے چہرے پر کبھی صاف نظر آتی تھی، اب آہستہ آہستہ مسکراہٹ میں بدلنے لگی۔ اس نے خود کو دوبارہ زندگی کی طرف لوٹتا ہوا محسوس کیا۔ دل میں شکر گزاری تھی اور سوچوں میں خوشی تھی۔ چند دن کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک دن اس نے اپنے منگیتر کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ اس بار نہ کوئی افواہ تھی، نہ کوئی شک۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے تھے، ہنس رہے تھے، مختلف چیزوں کو منتخب کر رہے تھے۔ وہ ایسی سچویشن کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئی۔ اس نے ان دونوں کو رنگے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہی درد دوبارہ لوٹ آیا، مگر اس بار پہلے سے کہیں زیادہ گہرا۔ نہ صرف دھوکہ تھا، بلکہ اس نے وعدے کو بھی توڑا تھا، اور اس نے جو معافی مانگنے کے بعد وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی اس نے ذرا سا بھی خیال نہ رکھا۔ جب اس نے اس سے سوال کیا تو بات چیت فوراً تلخ ہو گئی۔ وہ نرمی سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس کا رویہ بدل گیا۔ اس کی آواز میں سختی آ گئی، آواز میں بدتمیزی، لہجے میں بے حسی۔ بات بات پر وہ غصے میں آ جاتا، الزام لگاتا۔ بات کو گھما کر اس نے اسے ہی قصوروار کبھی معافی مانگ رہا تھا، وہی شخص بدتمیزی اور لاپرواہی سے پیش آ رہا تھا۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی کمزور نہیں تھی، وہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس لمحے اسے یہ احساس ہو گیا کہ مسئلہ صرف کسی اور لڑکی کا نہیں ہے، مسئلہ رویے کا ہے، احترام کی کمی کا ہے۔ جھگڑا بڑھتا گیا، آوازیں بلند ہوئی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا، کیونکہ اسے اب سچ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے کوئی شرمندگی نہیں دکھائی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کوئی تبدیلی کی کوشش نہیں کی۔ اس کا رویہ واضح کر رہا تھا کہ اس نے اپنے رویے کو معمول سمجھ لیا تھا۔ وہ کبھی الجھن پیدا کرتا تھا، اسے دیکھ کر حد سے زیادہ وضاحت محسوس ہونے لگی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا اس کے منگیتر نے اب نہیں بدلنا۔ اس نے سوال کرنا بند کر دیا، کیونکہ جو بات پہلے ہی موجود تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جو شخص اس کو تکلیف دے رہا تھا وہ شرمندہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کے دل کو تحفظ نہیں دے گا۔ وہ شخص ایک ہی غلطی بار بار دہرا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ حقیقت بھاری تھی، مگر ساتھ ہی آزاد کرنے والی بھی تھی۔
थी। उसे समझ आ गया कि मोहब्बत एहतराम के बगैर किसी तरह कायम नहीं रह सकती। उसने चीखों पुकार नहीं की, ना ही कोई तमाशा बनाया। वो खामोशी से खड़ी रही और एक तल्ख हकीकत को समझ गई, कुछ आदतें माफ़ी के बाद भी नहीं बदलती। मुश्किल फैसलों के वक्त उलझन, दबाव और खौफ महसूस करना बिल्कुल मामूल की बात है। अब उसने अपनी ज़ाती सुकून और भलाई के लिए एक कोच से बात की। वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से उदासी या तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी और अपने लिए एक बेहतर और सोच समझकर फैसला करने का इरादा किया था। कुछ कोचिंग सेशन के बाद वो अंदर से मजबूत और मुतवाज़न महसूस करने लगी। वो खुश थी, अपने आप से मुतमईन थी। वो सोच समझकर फैसला करने में काबिल एतमाद थी। उसे ये समझ आ गया था कि अपने आप से मोहब्बत करना और अपनी ज़िंदगी का रोशन मुस्तकबिल देखना बहुत ज़रूरी है और यही इंसान की असल खुशी है।